بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 138 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب حسن الخلق اذا فقہو، یعنی انسان کے لیے حسن اخلاق کی اہمیت خاص طور پر یہ کہ جب اسے دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل ہو۔ یعنی ناظرین کرام اس سے قبل اس کتاب الادب المفرد میں مسلسل ابواب چلے آ رہے ہیں کہ جن میں انسان کے لیے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں حسن اخلاق کی اہمیت اور ضرورت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں یہ جو عنوان قائم فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے یقیناً حسن اخلاق کی یہ جو اس قدر اہمیت ہے، تو اس سلسلے میں مزید یہ کہ اگر انسان کو دینی سوجھ بوجھ بھی حاصل ہو جائے تو پھر یہ دونوں خوبیاں جب جمع ہو جائیں گی تو یہ معاملہ بہت ہی عمدہ ترین ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرمائے کہ اذا فقہو، یہ لفظ فقہو الفقہ سے مأخوذ ہے، اور الفقہ کے لغوی معنی ہے الفہم، یعنی سمجھنا، سمجھ بوجھ، اور دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل ہو انسان کو کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اور جتنے بھی حصے ہیں، خواہ وہ عقیدہ و ایمان کا شعبہ ہو یا اللہ کی عبادات سے متعلق کوئی بات ہو، یا اسی طرح شریعت میں جو حلال و حرام کے احکام ہیں ان سے متعلق معاملات ہوں، یا اسی طرح اخلاق و آداب سے متعلق جو دینی اور اسلامی تعلیمات ہیں، تو ان تمام دینی شعبوں کے بارے میں جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں انسان کو اس سلسلے میں فقہ یعنی فہم اور سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ چونکہ دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ حسن اخلاق کو تھامے رکھیں اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہم ہمیشہ اپنا دامن بچائے ہی رکھا کریں، چونکہ ہمیں ہمارے دین نے یہ حکم دیا ہے، لہذا جس قدر انسان کو دین کے بارے میں سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی تو اس کا یقینی نتیجہ یہی ظاہر ہوگا کہ پھر اسی قدر حسن اخلاق کی نعمت سے بھی وہ انسان مالا مال ہوگا کہ دین میں سمجھ بوجھ ہوگی تو اخلاق بھی عمدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد مواقع پر یہ خبر دی گئی ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہو،
مثلا فرمایا کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے خیر یعنی بہترین لوگ، خیارکم، خیار خیر کی جمع ہے، تو فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی قابل ذکر ہے، فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ جس کسی کے ساتھ خیر کا یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ اسے اپنے دین کی فقہ یعنی سمجھ بوجھ، دین میں سمجھ بوجھ کی نعمت سے اسے نوازتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کو خیر منظور ہو، یعنی وہ انسان کے جسے دینی سمجھ بوجھ نصیب ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہترین انسان ہے کہ اللہ کو اس کے لیے خیر مقصود ہے۔ اور اسی طرح دوسری جانب یہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے، تو الغرض یہ جو بہترین ہونا، یہ جو خیریت ہے، خیریت یعنی خیر کا پایا جانا، چونکہ دونوں قسم کے افراد کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے، اور یہ کہ جس کسی کے لیے اللہ کی طرف سے خیر منظور ہوتی ہے، بھلائی منظور ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اسے دینی سمجھ بوجھ کی نعمت سے نوازا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی خیر کی خوشخبری کہ جن کا اخلاق عمدہ ہے، اور ان کے لیے بھی خیر کی خوشخبری کہ جنہیں دینی سمجھ بوجھ کی نعمت نصیب ہے۔ تو الغرض اگر انسان کا اخلاق عمدہ ہو تو گویا یہ بہترین انسان ہے، اور مزید یہ کہ اگر اسے دینی سمجھ بوجھ بھی نصیب ہو تو یہ مزید بہترین انسان ہے۔ تو اگر یہ دونوں خوبیاں کسی میں جمع ہو گئیں کہ اخلاق بھی ہے بہترین اور دینی سمجھ بوجھ کی نعمت بھی اسے نصیب ہے، تو گویا کہ یہ تو بہت ہی عمدہ ترین بات ہو جائے گی کہ نور علی نور والا معاملہ ہو جائے گا، اور کس قدر خوش نصیب ترین ہوگا وہ انسان کہ جسے یہ دونوں نعمتیں میسر ہوں کہ اخلاق بھی اس کا بہترین ہو، اور پھر مزید یہ کہ دینی سمجھ بوجھ کی نعمت سے بھی وہ انسان مالا مال ہو۔ یہاں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 284، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجة القائم باللیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجة القائم باللیل، کہ انسان اپنے حسن اخلاق کی بدولت پا لیتا ہے وہ درجہ، کہ جو درجہ اس انسان کے لیے ہے کہ جو رات کو بیدار ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا ہو، یعنی وہ انسان جو شب بیداری کیا کرتا ہے اور رات کو وہ اللہ کی عبادت میں، تہجد میں، اور یہ کہ اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، مختلف انواع و اشکال
کی جو عبادات ہیں رات کو سونے کی بجائے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے کہ جو اگرچہ رات کو بیدار رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کا اہتمام تو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اور یہ کہ سبھی کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اور اس کا رویہ و سلوک بہت ہی عمدہ ترین ہے۔ تو وہ درجہ جو کہ اس انسان کو نصیب ہے جو رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا ہے، تو وہی درجہ اس انسان کو بھی نصیب ہے اپنے حسن اخلاق کی بدولت۔ اور بقول اہل علم اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں، یعنی وہ انسان جو رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے اور دوسرا وہ انسان کے جس کا اخلاق بہترین ہے، ان دونوں کے لیے یہ جو ایک ہی جیسا رتبہ ہے اللہ کے نزدیک، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ انسان جو کہ رات کو بیدار رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور یہ کہ اپنی نیند کو قربان کرنا، اپنا آرام اور اپنی راحت کو چھوڑنا، کہ رات کے آخری پہر جو نیند ہوا کرتی ہے وہ بہت ہی میٹھی نیند ہوا کرتی ہے، اس میں بڑی لذت ہوا کرتی ہے، کہ گہری نیند سویا کرتا ہے انسان رات کے اس حصے میں جو کہ آخری حصہ ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے میں بستر سے جدائی اور یہ کہ اپنی نیند قربان کرنا، اپنی راحت کو چھوڑنا، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ انسان ہمیشہ گویا کہ اپنے نفس کے خلاف بڑے مجاہدے میں مشغول ہے، کہ نفس یہ کہتا ہے کہ سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، تمام دنیا اس وقت نیند کے مزے لوٹ رہی ہے، لہذا تم بھی سو جاؤ، کیا ضرورت ہے اٹھنے کی، کتنا مشکل ہے یہ کام، بستر سے جدائی۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دل کی بات نہیں سنتا، اور گویا کہ ہر رات زندگی بھر وہ اپنے دل کے خلاف اور اپنے نفس کے خلاف بہت ہی عظیم مجاہدے میں مشغول ہے۔ تو بعین ہی یہی کیفیت اس انسان کی بھی ہے کہ جس کا اخلاق عمدہ ترین ہے، کہ زندگی بھر زندگی کے اس سفر میں قدم قدم پر ہر روز صورتحال یہ ہے کہ روزانہ نہ جانے کتنے ہی لوگوں سے اس کی ملاقات ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ ان تمام لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے یقیناً کہ جن کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو پھر ان کی طرف سے یہ بد اخلاقی، کسی نے کوئی دل دکھانے والی بات کہہ دی ہے، کسی نے کوئی تلخ جملہ کہہ دیا ہے، یا اور کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا ہے کہ کوئی بد اخلاق قسم کا انسان ہے، تو اس کی بد اخلاقی کے موقع پر دل یہ کہتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، دل یہ کہتا ہے، مگر یہ انسان قدرت کے باوجود اور انتقام کے باوجود اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کا موقع ہے، قدرت میسر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انسان
دل کی نہیں سنتا، اور یہ کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، بلکہ وہ انسان کہ جس نے اس کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کیا ہے تو جواب میں یہ خوش اخلاقی کا دامن بہر صورت اور بہر قیمت تھامے ہی رکھتا ہے۔ گویا کہ یہ انسان بھی زندگی بھر ہمیشہ ہر دن ہر قدم پر زندگی کے ہر موڑ پر ہمیشہ ہی اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنے نفس کے خلاف عظیم ترین مجاہدے میں مشغول ہے۔ تو وہ انسان بھی جو کہ ہر رات بیدار ہوتا ہے اور اپنی نیند قربان کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول و منہمک ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی اپنے نفس کے خلاف عظیم ترین مجاہدے میں مشغول ہے۔ تو ان دونوں میں یوں مشابہت ہو گئی اور دونوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ دونوں ہی نفس کے خلاف مجاہدے میں مشغول ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ وہ انسان کے جس کا اخلاق بہترین ہے اور وہ انسان جو رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، دونوں کا درجہ اللہ کے نزدیک برابر ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 285۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم يقول خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا فقهوا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے لیکن اس کا ترجمہ اور تشریح اور اس سے متعلق ضروری گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔